حسین مغلوب حسین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حسین منی وانا من الحسین، احب اللہ من احب حسینہ۔ محترم سامعین کرام، اہل بیت اطہار اور اہل حرم کو کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام لے جایا گیا اور شام سے دربار شام میں پیش کیا گیا۔ جب یہ اہل حرم دربار شام میں پیش ہوئے تو ایک مرتبہ یزید اپنے تخت پر برا جمع ہوا اور اپنے سامنے امام حسین علیہ السلام کا سر ایک تشت پر رکھا اور امام حسین علیہ السلام کے ہونٹوں پر ایک چھڑی سے ضرب لگاتا تھا اور کچھ اشعار پڑھتا جاتا تھا کہ لعبت ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل، کہ یہ بنی ہاشم نے سب ڈھونگ رچا ہے اور کھیل تماشا کیا ہے خلافت اور حکومت کے لیے، نہ تو کوئی خداوند کریم کی جانب سے کوئی خبر آئی ہے اور نہ ہی کوئی وحی نازل ہوئی ہے، اور کاش میرے بزرگان اور میرے آباء و اجداد اس وقت ہوتے تو وہ دیکھتے کہ میں نے کس طریقے سے بدر کا بدلہ لیا، اور جب وہ مجھے دیکھتے تو یقیناً خوش ہوتے اور خوش ہو کر کہتے کہ اے یزید تیرے ہاتھ شل نہ ہو۔ یہ اشعار جب بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے پڑھے تو بی بی پر ایک غم کی کیفیت طاری ہوئی، اور غم کی کیفیت طاری ہونے کے بعد ایک مرتبہ بی بی نے ایک غمزدہ الفاظ میں غمزدہ آواز میں مرثیہ پڑھنا شروع کیا کہ یا حسینہ یا حبیب رسول اللہ یبن مکہ و منا یبن فاطمہ الزہرا سید النساء یبن محمد۔ پھر اس کے بعد بی بی خاموش ہو گئیں اور ایک مرتبہ اپنے قدموں پر کھڑی ہوئیں، اور کھڑی ہونے کے بعد بی بی نے خداوند کریم کی حمد و ثنا کی اور پھر خطبے کا آغاز کیا اور قرآن مجید کی اس آیت کی تلاوت کی، ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات اللہ وکانوا بها یستہزئون۔ پھر ان لوگوں کی عاقبت اور ان کا سر انجام کہ جنہوں نے برائی کی تو برائی کا بدلہ بھی جو ان کا انجام ہوا وہ بہت برا ہوا، اور یہ اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور وہ اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے تھے۔ پھر اس کے بعد بی بی نے فرمایا کہ اظننت یا یزید حین اخذت علینا اقطار الارض وضیقت علینا آفاق السماء فاصبحنا لك فی اسار نساق الیک سوقا فی قطار وانت علینا ذو اقتدار ان بنا من اللہ ہوانا وعلیک منہ کرامتا وامتنانا۔ کہ اے یزید کیا تو یہ گمان کرتا ہے کہ تو نے جو ہم پر زمین کو تنگ کر دیا ہے، تو نے جو ہم پر آسمان کو تنگ کر دیا ہے، اور ہم تیری اس دربار میں اسیر بنا کر لائے گئے ہیں اور ہمیں کوچا کوچا اور گلی گلی پھرایا گیا ہے، اور تو اس وقت بادشاہت کے تخت پر بیٹھا ہوا ہے، تو کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ خداوند کریم نے ہمیں ذلیل کیا اور رسوا کیا نعوذ باللہ، اور تجھے خداوند کریم نے کرامت اور بزرگی اور شرف اور فضیلت سے نوازا؟ وَأَنَّ ذَلِكَ لِعَظْمِ خَطَرِكَ وَجَلَالَةِ قَدْرِكَ فَشَمَخْتَ بِأَنفِكَ وَنَظَرْتَ فِي عِطْفِكَ۔ اور تو یہ سمجھتا ہے کہ تو نے جو یہ سارے کام انجام دیے ہیں یہ اس وجہ سے کہ تیری قدرت بہت بزرگ ہے اور تیرا جو اقتدار ہے وہ بہت مضبوط اور محکم ہے، بس تو یہ سب دیکھ کر تو نے اپنی ناک کو پھلانا شروع کر دیا اور تکبر کے انداز میں ہماری طرف دیکھنا شروع کیا۔ پھر اس کے بعد بی بی نے فرمایا کہ فَمَهْلًا مَهْلًا لَا تُطِشْ جَهْلًا أَنَسِيتَ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ بس اے یزید ٹھہر جا اور اس قدر جاہلانہ آگے مت بڑھ۔ کیا تو اللہ کا یہ قول بھول گیا ہے کہ جس میں خداوند کریم اشار فرماتا ہے کہ کیا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم نے فقط جو ان کو مہلت دے رکھی ہے وہ ان کے لیے بہتر ہے؟ ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ جو ہم نے ان کو مہلت دے رکھی ہے وہ اس وجہ سے ہے تاکہ وہ اور زیادہ گناہ کر لیں اور پھر آخرت میں ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ اس کے بعد بی بی نے ارشاد فرمایا کہ امن العدل یبن الطلقاء تحذیرک حرائرک و اماءک و سوقک بنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبایا قد ہتکت سطورہن و ابدیت وجوہہن۔ کہ اے آزاد شدگان کے بیٹے، کیا
یہ عدل الانصاف میں سے ہے کہ تو اپنی بیویوں کو یعنی اپنی مخدرات کو اور اپنی کنیزوں کو تو پردے میں رکھے، اور جو رسول اللہ کی بیٹیاں ہیں ان کو در در پھرایا جائے، ان کو قیدی بنایا جائے، جبکہ تو نے ان کے پردوں کو چاک کر دیا ہو اور ان کے چہروں کو نامحرم کے سامنے ظاہر کر دیا ہو۔ تحدو بہن الاعداء من بلد الی بلد، کہ جن کو دشمن ایک شہر سے دوسرے شہر پھراتے رہے ہوں، اور ہر جگہ پر ان نامحرموں کے سامنے ان کو تماشا بنا کر پیش کیا گیا ہو۔ وَيَتَصَفَّحُ وُجُوهُهُنَّ الْقَرِيبُ وَالْبَعِيدُ وَالْغَائِبُ وَالشَّهِيدُ وَالشَّرِيفُ وَالْوَضِيعُ وَالدَّنِيُّ وَالرَّفِيعُ، اور ان کے چہرے کو ہر نزدیک والا اور ہر دور والا دیکھتا تھا، اور ہر بلند مرتبہ اور پس مرتبہ ان کے چہروں کو دیکھتا تھا، جبکہ لَيْسَ مَعَهُنَّ مِنْ رِجَالِهِنَّ وَلِيٌّ، جبکہ ان کے ساتھ کوئی ان کا ولی بھی نہیں تھا، وَلَا مِنْ حُمَاتِهِنَّ حَمْيٌ، اور کوئی ان کی حمایت کرنے والا، ان کا دفاع کرنے والا بھی نہیں تھا۔ یہ سارے کام جو تو نے کیے، عتواً منک علی اللہ وجحودا لرسولہ ودفعا لما جاء به من عند اللہ، یہ سارے کام تو نے اس وجہ سے کیے کہ تو اللہ کی حدود سے باہر تجاوز کرنا چاہتا ہے، اور خداوند کریم کی حدود سے تجاوز کر کے خداوند کریم کا باغی اور طاغی بننا چاہتا ہے، اور رسول اللہ کا انکار کرنا چاہتا ہے، اور جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خداوند کریم کے پاس سے لائے ہیں اس کا انکار کرنے والا ہے۔ ولا غرو منک ولا عجب من فعلک، اور جو یہ کام تو نے کیے ہیں اس پر کوئی تعجب بھی نہیں ہے، اور تجھ جیسے سے اس کام سے زیادہ کی امید بھی نہیں تھی، یعنی تجھ جیسا پس فطرت شخص یہی کام انجام دے سکتا تھا۔ اور پھر بھی یہ فرماتی ہیں کہ بھلا ایسے شخص سے کیسے خیر کی امید رکھی جا سکتی ہے کہ جس نے شہداء کے کلیجوں کو چبایا ہو، اور جس نے شہداء کے خون سے جس کا گوشت بنا ہو، اور جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اعلان جنگ کیا ہو، اور اپنے گروہ کو جمع کیا ہو، اپنی تلواروں کو ننگا کیا ہو، اور رسول اللہ کے بالمقابل کھڑا ہو کر اعلان جنگ اور اعلان عداوت کیا ہو۔ پھر اس کے بعد بھی فرماتے ہیں کہ فلا یستبطئ فی بغضنا اہل البیت من کان نظرہ الینا شنفا واحنا واضغانا یظہر کفرہ برسول اللہ ویفصح ذلک بلسانہ وہو یقول فرحا بقتل ولدہ وسبی ذریتہ غیر متحوب ولا مستعذب یحتف باشیاخ لاحلوا واستحلوا فرحا وَلَقَالُوا یا یزید لا تشل۔ یہ فرماتی ہیں کہ جو شخص ہم اہل بیت اطہار سے بغض رکھتا ہو اس سے بعید نہیں ہے کہ وہ شخص جو ہماری طرف کینے کی نگاہ سے دیکھتا ہو، دشمنی کی نگاہ سے دیکھتا ہو، اور جس کے دل میں ہمارے لیے بغض اور عناد بھرا ہوا ہو، جب وہ شخص ہماری طرف اس طریقے سے دیکھے تو یہ اس شخص سے بعید نہیں ہے کہ جس نے اپنے کفر کا اظہار کیا ہو، رسول اللہ سے انکار کا اظہار کیا ہو، اور اس کو برملا اپنی زبان پر لایا ہو، اور جو کہتا ہو، خوش ہو کر کہتا ہو کہ جس نے رسول اللہ کو قتل کیا اور رسول اللہ کی ذریت کو قیدی بنایا، اس خوشی کے عالم میں جو کہتا ہو کہ اگر میرے اشیاخ، میرے آباء و اجداد آج ہوتے تو وہ یقیناً مجھے خوش ہوتے اور مجھے کہتے کہ اے یزید تیرے ہاتھ شل نہ ہوں، جبکہ تو سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے ہونٹوں پر چھڑی مار رہا ہے، وہ ہونٹ کہ جس پر رسول اللہ بوسہ دیا کرتے تھے۔ اور یہ کام تو نے کیوں کیا ہے؟ یہ کام تو نے اس وجہ سے کیا کہ تاکہ تو اپنے آباء و اجداد کے سامنے، وہ آباء و اجداد جو کہ کفر پر تھے، ان کے سامنے، ان کے بارگاہ میں تو تقرب حاصل کر سکے۔ پھر بیوی فرماتی ہیں کہ تو نے جو کام کیے ہیں، کل کے دن جب تو قیامت میں اللہ کے حضور پیش ہوگا اور رسول اللہ کے حضور پیش ہوگا، اور تیری ماں جب تجھے دیکھے گی تو یقیناً تیری ماں کہے گی کہ احببت امک لم تحملک وایاک لم تلد وحین تصیر الی سخط اللہ ومخاصمک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جب اس حال میں تیری ماں تجھے دیکھے گی تو وہ یقیناً یہ چاہے گی کہ کاش تیری ماں تجھ سے حاملہ نہ ہوتی اور اس نے تجھے جنا نہ ہوتا، اور جب تو اللہ کے عذاب کی طرف جائے گا، یعنی واصل جہنم ہوگا، تو جو تیرے دشمن ہوں گے، جو تجھ سے جھگڑا کرنے والے ہوں گے، وہ رسول اللہ ہوں گے۔ پھر بی بی نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم خذ بحقنا وانتقم من ظالمنا واحلل غضبک علی من سفک دماءنا ونفض ذمارنا وقتل حماتنا وہتک عنا صدولنا۔ بی بی نے فرمایا کہ اے خداوند کریم، پس ہمارے حق کو لے لے، ہمارے ظالموں سے انتقام لے، اور اپنا غضب ان لوگوں پر
نازل فرما کہ جنہوں نے ہمارا خون بہایا اور جنہوں نے ہمارے حامیوں کو اور ہمارے دفاع کرنے والوں کو قتل کیا، اور ان لوگوں پر اپنا غضب نازل فرما کہ جنہوں نے ہماری حرمت کو پارا پارا کیا۔ پھر اس کے بعد بی بی نے فرمایا کہ وَفَعَلْتَ فَعَلْتَ كَالَّتِي فَعَلْتَ وَمَا فَرَيْتَ إِلَّا جِلْدَكَ وَجَزَزْتَ وَمَا جَزَزْتَ إِلَّا لَحْمَكَ سَتَرِدُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ بِمَا تَحَمَّلْتَ مِن دَمِ ذُرِّيَّتِهِ، کہ اے یزید تو نے جو کام کیا وہ کام کیا، اور خدا کی قسم تو نے سوائے اپنی جلد کے اور کسی چیز کو پارا پارا نہیں کیا، تو نے سوائے اپنے گوشت کے اور کسی چیز کو نہیں نوچا۔ ان قریب تو رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، جبکہ تو رسول اللہ کی ذریت سے تیرے ہاتھ رنگین ہوں گے، اور تیرے پیشانی پر رسول اللہ کی حرمت، رسول اللہ کے حریم کی حرمت کو پامال کرنے کا نشان ہوگا، اور تو اس حالت میں رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا کہ تو نے رسول اللہ کی ذریت کا خون بہایا ہوگا اور ان کے گوشت کو پارا پارا کیا ہوگا۔ جب خداوند کریم سب کو جمع کرے گا اور ظالموں سے انتقام لے گا، اور پھر اس کے بعد بی بی نے اس آیت کو پڑھا کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، کہ گمان نہ کرنا ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے، ان کو مردہ گمان مت کرنا، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس سے رزق پا رہے ہیں، اور جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے ان کو عطا کیا ہے اس پر وہ خوش ہیں۔ پھر بی بی نے فرمایا کہ وَحَسْبُكَ بِاللَّهِ وَلِيًّا وَحَاكِمًا وَبِرَسُولِ اللَّهِ خَصْمًا وَبِجِبْرَائِيلَ ظَهِيرًا، پس تیرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ ولی اور حاکم ہے، یعنی خداوند کریم فیصلہ سنانے والا ہے، خداوند کریم سرفرست ہے، یہی تیرے لیے کافی ہے، اور یہی تیرے لیے کافی ہے کہ رسول اللہ تیرے دشمن ہیں، تیرے خصم ہیں، اور جناب جبرائیل علیہ السلام تیرے دشمن ہیں۔ وَسَيَعْلَمُ مَنْ بَوَّأَكَ مَمَكَّنَكَ مِنْ رِقَابِ الْمُسْلِمِينَ أَنْ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا، اور ان قریب وہ شخص بھی جان لے گا کہ جس نے تجھے اس قابل بنایا اور تجھے جو وہ تیری حمایت کی کہ تو مسلمانوں کی گردن پر سوار ہو سکے، یعنی جس نے تجھے خلیفہ بنایا اور جو تجھ کو اس خلافت کی کرسی تک لے کر آیا ہے، وہ بھی ان قریب جان لے گا کہ ظالمین کا جو بدلہ ہے وہ بہت ہی برا ہے۔ اور پھر ان قریب سب دیکھ لیں گے کہ کون مکان کے اعتبار سے انتہائی برے مکان میں ہے اور کون راستے کے اعتبار سے سب سے گمراہ ترین راستے پر ہے۔ اور پھر اس کے بعد بی بی نے فرمایا کہ جو میں تیری سرزنش کر رہی ہوں، جو میں تجھے ملامت کر رہی ہوں، فرمایا کہ وَمَسْتَصْغَارِ قَدْرَكَ وَلَاسْتِعْظَامِ تَقْرِيعَكَ تَوَهُّمًا لِانْتِجَاعِ الْخِطَابِ فِيكَ، یہ اس وجہ سے نہیں ہے جو میں تیری ملامت کر رہی ہوں، سرزنش کر رہی ہوں، یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ اس سے مجھے کوئی فائدہ حاصل ہوگا، اس لیے کہ تیری سرزنش کرنے سے کسی کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ فالعجب کل العجب لقتل الاتقیاء واسباط الانبیاء وسلیل الاوصیاء بأید الطلقاء الخبیثہ، بس تمام تر تعجب تو اس بات پر ہے کہ پاک اور پاکیزہ لوگ قتل ہوئے، انبیاء کی اولادیں قتل ہوئیں، اوصیاء کی نسل قتل ہوئی، لیکن کس کے ہاتھوں قتل ہوئی؟ بأید الطلقاء الخبیثہ، کہ خبیث لوگوں کے ہاتھوں، وہ خبیث جو کہ طلقاء تھے، جن کو رسول اللہ نے آزاد کیا تھا، یعنی پسترین لوگ جو تھے، پسترین لوگوں کے ہاتھوں اعلیٰ ترین لوگ قتل ہوئے۔ یہ اصل مصیبت کی بات ہے کہ کہاں یزید اور کہاں حسین ابن علی، کہ یزید کے ہاتھوں حسین ابن علی قتل ہوا، یہ مصیبت کی بات ہے اور یہ تعجب کی بات ہے۔ پھر اس کے بعد بی بی نے فرمایا کہ ثم قد قیدک وجہد جہدک فواللہ الذی شرفنا بالوحی والکتاب والنبوۃ والانتخاب لا تدرک امدنا ولا تبلغ غایتنا ولا تمحو ذکرنا۔ یہ بی بی نے فرمایا کہ دیکھ یزید جتنی کوشش کرنا چاہتا ہے کوشش کر لے، اور جتنا مکر و فریب کرنا چاہتا ہے مکر و فریب کر لے، بس اس خدا کی قسم جس نے ہمیں وحی، کتاب، نبوت اور انتخاب کے ذریعے سے شرف بخشا، اس خدا کی قسم لا تدرک امدنا، تو ہماری غایت کو نہیں پہنچ سکتا، تو ہماری فضیلت اور ہماری فضائل تک نہیں پہنچ سکتا، ولا تبلغ غایتنا، اور تو ہماری انتہا تک نہیں پہنچ سکتا، ولا تمحو ذکرنا، تو ہرگز ہمارے ذکر کو نہیں مٹا سکتا۔ یعنی آج جو تو یہ فخر کر رہا ہے کہ میں نے حسین ابن علی کو قتل کر دیا اور ان کا سر نیزے پر بلند کر دیا، یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے، بلکہ اس سے حسین کا ذکر اور بلند ہو رہا ہے۔ ولا يرحض عنك عارنا، اور تیرے دامن سے
جو حسین ابن علی کے خون کی سیاہی ہے وہ کبھی نہیں دھل پائے گی۔ وَهَلْ رَأْيُكَ إِلَّا فَنَدٌ، تیری رائے سوائے بدعقلی کے اور کچھ نہیں ہے۔ وَأَيَّامُكَ إِلَّا عَدَدٌ، اور تیرے ایام گنے جا چکے ہیں۔ وَجَمْعُكَ إِلَّا بَدَدٌ، اور تیرا جمع ہونا سوائے پراکندگی کے اور کچھ نہیں ہے۔ یوم ینادی المنادی الا لعن اللہ الظالم العادی، اس دن کہ جس دن ایک منادی ندا دے گا کہ اللہ کی لعنت ہو اس ظالم پر جو اللہ کی حدود سے تجاوز کرنے والا ہے۔ پھر بی بی نے فرمایا کہ والحمد للہ الذی حکم لاولیائہ بالسعادہ، خداوند کریم کی حمد ہے اس بات پر کہ اس نے اپنے اولیاء کو سعادت بخشی، وختم لاصفیاء بالشہادہ، اور اپنے اصفیاء کے لیے شہادت کا انتخاب کیا۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ وَنَسْأَلُهُ أَن يَكْمُلَ لَهُمُ الْأَجْرَ، ہم خداوند کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ جو شہداء تیری بارگاہ میں پہنچے ہیں تو ان کے اجر کو کامل کر دے، وَيَجْزِلُ لَهُمُ الثَّوَابَ، اور ان کے ثواب کو اور بڑا اور عظیم کر دے، وَالذُّخْرَ، اور جو کچھ تو نے ان کے لیے ذخیرہ کر رکھا ہے اس کو اور عظیم کر دے، وَنَسْأَلُهُ حُسْنَ الْخِلَافَةِ، اور ہم خداوند کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ حسین ابن علی اور جو جانیں ان کے ساتھ خدا کی راہ میں ایثار کرتے ہوئے قربان ہوئی ہیں، خداوند کریم ان کا بہترین جانشین عطا فرمائے۔ وَنَسْأَلُهُ حُسْنَ الْخِلَافَةِ، اور ہم خداوند کریم سے کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ خداوند کریم جو قربانی حسین ابن علی نے تیری راہ میں دی ہے تو اس کا بہترین جانشین عطا فرمائے۔ اور اس طریقے سے بی بی کا یہ خطبہ دربار شام میں اختتام پذیر ہوا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ حسین